إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی ایک بہت عظیم چیز دینی اخلاقیات ہیں. اخلاق اور ادب جو اس دین نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اس دین کی عظمت کی دلیل ہے، اس دین کے صداقت کی دلیل ہے. یہ دین اخلاق کا اس طرح دین ہے کہ کہا گیا کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہ ہو. اس شخص کا، اس مرد و عورت کا، اس امیر غریب کا، عالم ہو غیر عالم ہو، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو. ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت ساری دینی اور بہت ساری ایمان اور عقیدے کی باتیں کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو جتنی باتیں اہم ہیں وہ اہم ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. عقیدے اور ایمان کی باتیں بہت اہم ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا اور ایمان ہمارا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو ایمانی برادری ہے یا جو انسانی برادری ہے، سماج جو ہے، مسلمانوں کا سماج ہو اور کسی ایسے سماج میں ہم رہتے ہوں جس میں غیر مسلم رہتے ہوں،
ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو لے کر کے ہم چلیں. ہم کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کا کہنا سننا مستقل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن دیکھیے کتنا ہماری زندگیوں میں برتا جاتا ہے. اللہ کے نبی ہر خطبے میں فرماتے تھے سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے. نبی کے طریقے کا معنی بہت عام ہے، وسیع ہے. نبی کا طریقہ اپنے گھر میں، اپنے ساتھیوں میں، چھوٹے بڑوں میں، اپنے صحابہ میں اور غیروں میں، عقیدے سے لے کر کے معاملات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. جب ہم یہ کہتے ہیں سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو یہ دعویٰ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ دعویٰ سچا ہے. لیکن دعویٰ جب آدمی کرتا ہے تو اس سے وفاداری کا مطالبہ ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بلند ہے، رب العالمین گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کی جو بلندی ہو سکتی ہے، اخلاق کی جو عظمتیں ہو سکتی ہیں، اتنے بلند اخلاق پر ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. آپ دیکھیے اپنے گھر میں آپ کا اخلاق کتنا بلند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جاننا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اس اعتبار سے کہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہے. ایسی ہی نماز ہمیں پڑھنی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں، ایسے ہی حج کرنا ہے جیسے آپ نے حج کیا. آپ نے حکم دیا نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جاؤ ایسے ہی تعلیم دینا لوگوں کو. حج آپ کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، سارے لوگ میرے ساتھ ہو، جو بھی حج کا طریقہ دیکھ رہے ہو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس کو بعد والوں تک منتقل کر دینا، تبلیغ کر دینا. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک اخلاقی اور ادب کی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جو بڑا ہے، عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو اور تجربے میں بڑا ہو، کسی بھی میدان میں بڑا ہو، کیا ہم سوچتے ہیں کہ اس بڑے کی عزت کرنا یہ دین ہے؟ آپ اس پہلو سے دیکھیے، اس نقطۂ نظر سے سوچئے کہ ہم مسلمان کیا مرد ہوں یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، کیا ہم اس نقطۂ نظر سے جیتے ہیں اپنے سماج میں، معاملات اور برتاؤ میں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے احترام، توقیر، شفقت اور ادب میں؟ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو بڑا ہے اس کی توقیر ہم پر واجب ہے؟ کبھی سوچتے ہیں اس کو عزت دینا واجب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت ثابت کرنا ہے، یہ اللہ یعنی رب العالمین کی کا اجلال ہے یہ کہ آدمی اپنے سے بزرگوں کا احترام کرے. کیا ہمارا سماج، ہمارے لوگ، ہم چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کا، یا ہمارے عزیز نوجوان اور بچے اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں اس نقطۂ نظر سے؟ کوئی مصلحت نہیں، اصل مصلحت دین ہے. ایک مسلمان کے نزدیک اصل مصلحت دین ہے، اور ایک مسلمان اس نقطۂ نظر سے سوچتا اور جیتا ہے کہ جو دین میں آداب اور طریقے اور معاملات اور اخلاق سکھائے گئے ہیں یہ اس کو بلندیوں پر لے جانے والے ہیں، اس کی عزت بڑھانے والے ہیں. آپ سماج میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی آدمی اپنے سے بڑے کا احترام کرتا ہو تو بڑے کے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے.
ایسے ہی بڑھ جاتی ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا چھوٹا یا بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں. چھوٹا سوچتا ہے بڑا ہونے کے باوجود دیکھیے میرے ساتھ اتنا مشفقانہ برتاؤ کرتا ہے آدمی, میرے ساتھ رحم دلانہ برتاؤ کرتا ہے, میری ضرورتوں کا خیال کرتا ہے, مجھ سے خبرگیری کرتا رہتا ہے, میرے ساتھ اپنے ساتھ مجھے اٹھا بٹھا لیتا ہے. یہ احترام آپ سوچئے کتنا بڑا نقطہ ہے اسلام میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. سماج میں اگر چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کی جائے, شفقت نہ کیا جائے اور بڑوں کے ساتھ ادب نہ کیا جائے, اور جو ایسا نہ کرے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارا نہیں. کبھی ہم سن سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ نبی کے طریقے اور تعلیم پر نہیں ہیں, ہم مشتعل ہو جائیں گے, ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے. کہیں ہم غلطی کریں اپنے بڑے کے ساتھ بے ادبی کر کے, کہیں ہم غلطی کریں اپنے چھوٹے کے ساتھ بلا وجہ زیادتی کر کے, ڈانٹ ڈپٹ کر کے, بلا وجہ اس کا انسلٹ کر کے, رسوا کر کے, تو کیا لگے گا؟ لگنا یہ چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے اور مومنوں کے ادب کے خلاف ہے. مومن جو اخلاق اور ادب کا سبق لے کر کے چلتا ہے, اس کا کام ہے کہ وہ اخلاق اور ادب لے کر کے چلے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, چھوٹی عمر کے صحابہ بڑوں کے بیچ میں اگر مجلس میں رہتے تھے تو بولتے نہیں تھے. آج بڑے تو بات ہی نہیں کر پائیں گے جتنا چھوٹے بات کرتے ہیں, بات ہی نہیں کر پائیں گے. وہاں یہ سکھایا گیا تھا کہ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے نہ بولے, بڑا جب کہے تب چھوٹا بولے. کتنی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں پوچھتے ہیں بتاؤ کون سا پیڑ ہے جس کو پتجھڑ نہیں آتا اور اس کی مثال مومن کی ہے. سب لوگ خاموش ہیں, سوچ رہے ہیں پیڑ میں مطلب اپنے علاقے میں جنگلوں میں کتنے سارے پیڑ ہیں, دماغ دوڑ رہا ہے سب کا, وہ کون سا پیڑ ہے جس کو پتجھڑ نہیں آتا اور جس کی مثال اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی ہے. سب لوگ خاموش رہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے. کھجور کا پیڑ, آپ تصور کیجئے کہ اس دور میں کھجور کے پیڑ کی, کھجور کی اہمیت کتنی تھی. کھجور کے پتے چھپر کے کام آتے تھے, کھجور کے تنے شہتیر کے کام آتے تھے, کھجور کا پھل یہ کھانے اور ڈائٹ میں کام آتا تھا. کھجور ان کی زندگی کو چلاتا تھا اور وہ کھجور کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے تھے جیسے وہ اور کھجور یا ایسے وابستہ ہیں کہ الگ نہیں ہو سکتے. ان کی عزت, ان کی خوراک, ان کی سربلندی, ان کا کلچر, ان کی تہذیب کھجور کے ساتھ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما, حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے, چھوٹی سی عمر تھی. جب مجلس ختم ہوئی اور نکلے تو اپنے ابا سے کہنے لگے مجھے پتا تھا ابا, لیکن آپ جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے میرا دماغ چلا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے, لیکن آپ جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے تو میں نہیں بول سکتا تھا. حالانکہ سوال جب سب سے کیا جائے تو جواب کوئی بھی دے سکتا ہے, لیکن اتنا ادب کا اہتمام تھا, اتنا ادب کا اہتمام تھا کہ سوال اللہ کے نبی نے صرف بڑوں کے لیے نہیں چھوڑا تھا. سوال اللہ کے نبی نے صرف بڑوں کے لیے ریز نہیں کیا تھا, سوال مجلس میں کیا گیا تھا, کوئی بھی جواب دیتا چھوٹا بڑا, لیکن ٹریننگ ایسی تھی, تربیت ایسی تھی کہ جب تک بڑے موجود ہیں تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے. ایسا ماحول اگر سماج میں رہے, سماج میں چلے اور لوگ ایک دوسرے کا وقار, احترام بجا لاتے رہیں تو آپ بتائیے کیسا ماحول ہوگا, کیسا ماحول ہوگا. یہاں تو صورتحال ایسی ہے, ہم لوگوں کے حالات اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہمارے حالات ایسے ہیں کہ چھوٹے بڑے سب عام طور پر اللہ من رحم ربک, سب ایک دوسرے کی عزت و آبرو ہی کے خلاف لگے رہتے ہیں. رات دن یہ نہیں سوچتے
یہ غیبت ہے، یہ نہیں سوچتے یہ چغلی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ایمان والے کی حرمت کی پامالی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ایمان والے کی عزت کعبہ کی حرمت اور عزت سے بڑی ہے۔ کبھی سوچتے ہیں ہم لوگ، کبھی سوچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جب داخل ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کعبہ تیری عظمت بہت بڑی ہے، تیرا مقام بہت بڑا ہے۔ کعبہ میں آدمی جب داخل ہوتا ہے تو کعبہ کا احساس اور اس کی عظمت کا احساس کیسا پیدا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کعبہ تیری شان، تیری عظمت کتنی بلند ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں ایمان والی کی حرمت اور عزت ہے کعبہ تجھ سے بھی بلند ہے۔ ایک آدمی اگر کعبہ پر کوئی ناخلف ناہنجار اگر ایک پتھر پھینک دے تو ساری دنیا کے مسلمان آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ کعبہ کی حرمت ہے، حرمت کا احترام اور جذبات صحیح ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایمان والوں کی عزت آبرو ہم رات دن برباد کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ کبھی ہمیں سوچتے ہیں کہ کعبہ کی حرمت سے بڑا ہمارے ایمان والی بھائی کی حرمت اور عزت ہے؟ عام طور پر نہیں سوچتے۔ اور اگر آدمی سوچے گا تو وہ کنٹرول میں رکھے گا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچئے کتنا اہتمام کرتے تھے، کتنا کنٹرول رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں تو کوئی پیمانہ ہی نہیں بچا، چھوٹے بڑے کا تو عام طور پر کوئی پیمانہ ہی نہیں بچا کہ ہمارا بڑا ہے تو اس کے کچھ کہنے میں اور اس کے کچھ سولوشن میں اور اس کی کچھ ہدایت میں اور اس کی کچھ رائے میں اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کہ تمہارے بڑوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بڑوں کے ساتھ، بڑوں کے مشورے، بڑوں کی ہدایتوں کے ساتھ جڑے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس طرح تعلیم دیتے تھے کہ چھوٹے بڑے سماج میں اس طرح رہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے خلاف نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کا طریقہ تھا، کیسا اہتمام کرتے تھے آپ؟ اہتمام کیسا کرتے تھے کہ سماج میں ایک دوسرے کی عزتوں کے خلاف کوئی لبکشائی نہ کرے، اگر کہیں ہوئی بشری تقاضے سے تو اس کو کیسا نوٹس لیتے تھے آپ؟ کس طرح نوٹس لیتے تھے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کو، ان کا قد چھوٹا تھا تو ناٹی کہہ کر کے انہیں طرد کر دیا۔ بشری تقاضے ہیں، کبھی کبھی انسان کہیں نہ کہیں کچھ الفاظ، کچھ جملے ایسے استعمال کرتا ہے جو معیار ادب اور اخلاق کے خلاف ہوتا ہے، لیکن جب کہیں ہمارے آپ کے بیچ میں ایسی کوئی صورتحال بنے تو بڑے کا کام کیا ہے؟ بڑے کا کام یہ ہے کہ نصیحت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے جو بات کہی ہے اپنی سوکن کے تعلق سے، اگر یہ بات دریا میں ملائے دی جائے میٹھے پانی میں تو میٹھا پانی کھارا ہو جائے، کڑوا ہو جائے، نمکین ہو جائے۔ آپ سوچئے آج ہمارے جو تعلقات ہیں اپنے سماج، اپنے سرکل، اپنے نیٹ ورک، اپنے حلقے، اپنے گھر سے لے کر کے رشتہ داروں تک، چھوٹے سے لے کر کے بڑوں تک، کیا حالات ہیں؟ سارے تعلقات پورے کے پورے طور پر ایسا لگتا ہے کہ سب برباد ہو گئے۔ کیسے برباد ہوتے ہیں تعلقات؟ زبان جب غلط بے ادبی کا، بد اخلاقی کا بندہ استعمال کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف تو دلوں پر جو چوٹ پہنچتی ہے، چوٹ یہ تلوار کی مار سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ دل جو زخمی ہوتا ہے، دلوں کو جو چوٹ پہنچتی ہے، اور اسی طرح کیریکٹر پر جب انگشتنمائی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو آدمی اتنا دکھی ہوتا ہے کہ اس کے تعلقات جو ہوتے ہیں، تعلقات کا جو خوبصورت ایک ماحول اور احساس ہوتا ہے وہ سب برباد ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ بہت لحاظ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لحاظ کرتے تھے
اتنا لحاظ کرتے تھے اپنے صحابہ کو، ہمیشہ تربیت کرتے تھے. یہ ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے، ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے اور آپ کا ہدی جو ہے، ہم جب اسے پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا معاملہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بلند تھا. اپنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہو سکتا ہے، غیروں کے ساتھ آپ، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ آپ اپنے بلند اخلاق کے اعتبار سے بہت عظمت پر تھے. ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے یہودی لڑکے کی عیادت کرنے گئے. آپ عیادت کے دوران کہتے ہیں کہ ایک غلام اسلم، مسلمان ہو گیا. وہ لڑکا اپنے والد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے، میں کیا کروں، بیماری میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو باپ کہتا ہے مان لو ابو قاسم کی بات، آپ کی کنیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، یا اس طرح کے الفاظ کی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و توفیق سے میرے واسطے سے یہ بچہ جہنم کی آگ سے بچ گیا. ایک غیر مسلم کو اسلام کی ہدایت مل جائے، اتنی فکر اور ہدایت ملنے کے بعد اتنی خوشی. یہاں تو ہم اپنے آپ میں ہی ایک دوسرے پر لعن تان، جہنمی، گمراہ، سارا جو کچھ برے الفاظ یا بری باتیں کہنے کے لیے ہو سکتی ہیں، ہم خود ایک دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بھائی ہیں. ہمارا سرکل آپس میں مسلمانوں کا، آپس میں بھائی کا سرکل ہے. سارے مومن بھائی ہیں، معصوم نہیں ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے. غلطیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیا یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارے بھائی سے کہیں غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، اگلی زندگی اس کی بہتر ہو جائے. جس گناہ میں وہ مبتلا ہو گیا اس سے توبہ کر کے پاک باز زندگی گزارے، تاکہ گناہوں کے اثرات سے، گناہوں کے نتائج سے، گناہوں کے فتنے سے وہ اپنے آپ کو بچا لے. کتنی فکر کرتے ہیں ہم تو اس سطح پر چلے گئے کہ اگر مسلکی بات ہو جائے تو ایک مسلک دوسرے مسلک کو گمراہ کہنے کے سوا یہ فکر نہیں کرتا کہ اگر ہمارا بھائی کسی مسلک کے نیٹ ورک میں چلا گیا ہے اور وہ صحیح نہ ہو تو اس کے لیے کیسی فکر کی جائے کہ اس کو صحیح راستہ مل جائے. کیا صورت ہو سکتی ہے، کیا زبان استعمال کریں، کون سا اسلوب استعمال کریں، کون سی درد مندی دکھائیں. کیا ہمارے نبی کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے چچا بیمار ہیں، مرض الوفات میں ہیں، ابو جہل بیٹھا ہے، امیہ بیٹھا ہے، بس اس لالچ میں وہ بیٹھے ہیں کہ کہیں کلمہ نہ ہی پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے، اس شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے مغفرت کی اسے دلیل بنا لوں گا، حجت بن جائے گی یہ کلمہ پڑھ لینا. یعنی اتنی فکر. ہمارا کوئی بھائی کمی بیشی کا شکار ہے، ہمارا تو پہلے یہ انٹینشن، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ کیسے غلطیوں سے بچے گا، یہ کیسے گمراہیوں سے بچے گا. بہت سارے لوگ، ابھی میں کوکن میں تھا ایک حلقے میں، تو میں نے کہا اگر مسلکی طور پر آپ ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہیں اور زبان ہمارا کوئی بھائی، ہمارے اپنے لوگ غلط استعمال کریں ایک دوسرے کے خلاف،
اور محنت نہ کریں لوگوں پر صحیح عقیدے اور صحیح منہج اور مسلک رسول سے جوڑنے کی محنت اگر نہ کرے تو آپ یہ بتاؤ اتنی بڑی تعداد میں آپ اہل حدیث ہوئے تو اس کے پیچھے کیا محنت نہیں تھی، کیا فکر نہیں تھی، کیا جد و جہد اور مطلب جہاد نہیں تھا لوگوں کا؟ تو یہ ذہن جب کام کرتا ہے کہ ہم بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم فکر مند رہیں، فکر مند جب ہم رہیں گے، ہماری فکر مندی اپنوں کے تئیں تو ہی ہے۔ ہمارے لیے پیمانہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا پیمانہ دیا؟ کہا دیکھو پہچانو مسلمان کون ہے، پہچانو۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے زبان اور ہاتھ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ مان لیجیے مجھے آپ سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے مجھے نقصان پہنچا دیں گے، میری عزت پر کوئی حق گیری کر دیں گے، اپنے ہاتھ سے ناجائز زیادتی کر دیں گے۔ ایسا دل میں کتنوں کے بھروسہ ہے اپنے بھائیوں کے تعلق سے؟ یعنی ہم نے ہر آدمی یہ دیکھا ہے، ہر چھوٹا بڑا، کیا اس کو یہ احساس ہے کہ اس کا بھائی اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اس کی عزت و آبرو پر کبھی بھی زیادتی نہیں کر سکتا؟ کیا احساس ہے سماج میں ہم کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا آدمی سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مامون رہے، کوئی خطرہ نہ سمجھے، کوئی خطرہ نہ سمجھے۔ یہاں خطرے ہی ہیں، رات دن آدمی خطرات میں ہی رہتا ہے، کون کیا موقع پائے گا، کیا کرے گا، کیا کہے گا، کوئی اعتبار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اسلام میں میرے بھائیوں، اسلام ایک بلند اخلاق کا دین ہے، اور مسلمان اس روئے زمین پر اسلام کے اخلاق کا علم بردار ہے، عہد بند ہے، اس کو علم بردار رہنا چاہیے۔ دعوے اسلام میں کہیں بھی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک مولوی ہو دعوے داری کرتا ہو کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک عام آدمی ہو اگر وہ دیندار ہے تو اس کا اعتبار ہے۔ تو یہ اعتبار دعووں کے ساتھ عمل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو وفاداری دکھائی۔ اب جب کہا ہمارا رب اللہ ہے تو چاہے جیسے حالات آئیں گے جمع رہے گا اپنے رب کی ربوبیت کے عقیدے پر اور اس ایمان پر کہ کوئی نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں کہا دعویٰ کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، دعویٰ کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو مطالبہ آ گیا کہ جیسے کہتے ہو ہمارا رب اللہ ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جب حالات ایسے پیدا ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے عقیدے سے ہم ہلنے والے نہیں ہیں، جان جائے مال جائے، چاہے جتنے سورسز ہمارے سیٹ اپ برباد ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے، اس کی توحید سے ذرہ برابر بھی ہلنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے مطلوب میرے بھائیوں، یہی مطلوب یہاں بھی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اخلاق دیکھیے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا ایک بہت برا آدمی ہے، پھر وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھی بات کی، بہت اچھا معاملہ کیا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہتی ہیں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ اتنے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں تو کیا میں اپنا بھی اخلاق خراب کر لوں؟ ایک آدمی اگر خراب اخلاق کا ہے، خراب زبان کا ہے، خراب معاملے کا ہے، تو ہمارے لیے تو تعلیم ہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ بلند اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ کون بلند اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں آجر اور بدلے کی لالچ ہے،
اللہ کے نبی کی مجلس تھی، ایک بدو آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا. ان شاٹ ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار انہوں نے جواب دے دیا تو اللہ کے نبی مجلس سے اٹھ گئے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک بار کہا، دو بار برا بھلا کہا تو آپ نہیں اٹھے، اور میں نے ایک بار جواب دے دیا تو آپ نے فرمایا جب تک تم نے ابوبکر جواب نہیں دیا تھا تب تک تمہاری طرف سے فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا تھا، فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا تھا. اور جیسے تم سوال جواب باتیں کہانی شروع ہو گئی تو شیطان آ گیا. شیطان کیسے آتا ہے؟ ایسے ہی شیطان آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو پھر بڑا بنا دے اور چھوٹے چھوٹے کلمے جو ہے وہ مطلب زہر بن جائیں اور آگ کا کام کریں. تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ہم اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں بلند رہیں، دین پر جمے رہیں. غیروں کے نیٹ ورک میں ہم بہت بڑے ملک میں رہتے ہیں جہاں 80% سے زیادہ آبادی غیر مسلموں کی بتائی جاتی ہے. عقیدہ اور ایمان اور دین کے مسئلوں کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے. معاملات ہو، لین دین ہو، کاروبار ہو یا سیاست ہو، سیاست میں بھی آدمی رہے تو اپنے بلند اخلاق کی نمائندگی کرتا رہے. ایسا نہیں کہ سیاست میں جانا غلط ہے. مسلمانوں کو غیروں کی پارٹیوں کو جوائن کر کے ان کے پلیٹ فارم سے کام کرنا غلط ہے، ضروری ہے بلکہ، لیکن اپنے اسلامی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے اخلاق کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو اسلامی اخلاق کا پابند بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کی، اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق دے اور اپنے علماء کا حق جاننے اور ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.